بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مائکرو آرگینزم کا دوسرا ٹاپک جو اسے بیکٹیریا کہتے ہیں۔ یہ اس ورڈز کو تو ہم دیکھیں تو یہ پلورل فارم ہے بیکٹیریا۔ اگر ہم اس کے سنگولر فارم کو دیکھیں تو اسے ہم بیکٹیریم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں اور بھی کچھ کریکٹرسٹک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس میں پہلا کریکٹرسٹک ہمارے ساتھ ہے اسمال مائکروسکوپک آرگینزم۔ جیسا میں نے پرسوں ویڈیو میں بتایا تھا کہ مائکرو آرگینزم ہم اس جاندار کو کہتے ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم بیکٹیریا کو بھی دیکھیں تو یہ بھی مائکرو آرگینزم کا ایک گروپ ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا ڈائریکٹلی دیکھنا جو ہے ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بیکٹیریا کو بھی مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کریکٹرسٹک ہمارے ساتھ ہے موسٹ ابنڈنٹ لیونگ آرگینزم۔ اگر ہم اس کا بیکٹیریا کے بارے میں اسٹڈی کریں تو یہ دنیا میں بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ہر جگہ پر، اور بہت زیادہ گروپس میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بیکٹیریا کو موسٹ ابنڈنٹ لیونگ آرگینزم بھی کہتے ہیں۔ تیسرے کریکٹرسٹک میں ہمارے ساتھ موجود ہے present in water, air, soil, food, etc. inside plants and animals body۔ یہ دنیا کے ہر چیز میں پائے جاتے ہیں۔ پانی میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہوا میں بھی موجود ہوتے ہیں، زمین میں بھی موجود ہوتے ہیں، خوراک میں بھی جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلانٹس اور اینیملز کے باڈی کے اندر بھی یہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے اشکال میں موجود ہوتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں راؤنڈ، راڈ، اسپیریکل شیپ۔ راؤنڈ شیپ میں اس طرح موجود ہوتے ہیں، راؤنڈ میں اس طرح، اینڈ اسپیریکل شیپ میں اس طرح کے شکل میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ سم آر یوزفل اینڈ سم آر ہارمفل۔ بعض بیکٹیریا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور بعض بیکٹیریا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے یوزفل بیکٹیریا کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اس کو ہم ایڈوانٹیجز آف بیکٹیریا بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے صرف ایڈوانٹیجز لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس پوائنٹس کے علاوہ آپ سوچ لیں تو بہت سے پوائنٹس آپ لوگوں کو مل جائیں گے جو بیکٹیریا مختلف قسم کے شکل میں ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو اس میں پہلا پوائنٹس ہمارے ساتھ موجود ہے کنورٹ ملک انٹو یوگرٹ۔ اگر ہم دودھ کو دہی میں تبدیل کرتے ہیں تو بیکٹیریا کے علاوہ دودھ کو دہی میں تبدیل کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم بیکٹیریا استعمال کرتے ہیں تاکہ ملک کو یوگرٹ میں تبدیل کریں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹس ہے نائٹروجن فکسیشن ان روٹ آف پلانٹس اینڈ سوئل بیکم فرٹائل۔ بعض بیکٹیریا پلانٹس کے جڑوں میں موجود ہوتے ہیں جو نائٹروجن فکسیشن میں مدد دیتی ہے، اور اس کے علاوہ پلانٹس کو بھی اچھا خوراک جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سوئل جو ہے وہ بھی زرخیز بن جاتی ہے، کیونکہ جس سوئل میں نائٹروجن کا مقدار زیادہ ہوتا ہے اس سوئل کو ہم زرخیز زمین کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے زمین کو زرخیز بھی بنا دیتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ہیلپ ان میکنگ پکل۔ اگر ہم انڈسٹری میں دیکھیں تو مختلف قسم کے اچار جو ہے وہ ہم بناتے ہیں، تو یہ بھی صرف اور صرف بیکٹیریا کی وجہ سے یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے۔ اگر بیکٹیریا نہ ہوتی تو اس کے علاوہ اچار جو ہے وہ بنانا ہمارے لیے ناممکن ہوتا۔ تو اس وجہ سے بعض بیکٹیریا ہم اچار بنانے میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے مین ڈیکمپوزرز ان دا ایکو سسٹم۔ بعض بیکٹیریا ہمارے ارد گرد ایز ڈیکمپوزر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے آرگینزم جو ہے وہ مرتے ہیں، تو 2-3 دن کے بعد وہ جو ہے دوبارہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف بیکٹیریا کی وجہ سے یہ ممکن ہے۔ بیکٹیریا اس میں جو ہے اپنا خوراک لیتی ہے، اور بعض ڈیڈ آرگینزم جو ہے وہ دوبارہ سوئل میں تبدیل کرتی ہے۔ یوزفل بیکٹیریا کے بعد میں جاتا ہوں ہارمفل بیکٹیریا کی طرف۔ میں نے اس ڈیفینیشن میں کہا کہ بعض بیکٹیریا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو ہم ڈس ایڈوانٹیجز بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پہلا پوائنٹس ہے کاز ڈیزیز ان ہیومن۔ یہ مختلف قسم کے بیماریاں
انسانوں میں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ اور کامن بیماریاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کولرا, ٹیوبرکلوسس اور نمونیا. یہ وہ بیماری ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے یہ انسانوں میں پھیلتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے اسپوائل فوڈ, سپلٹ ملک ایٹسٹرا. یہ خوراک جو ہے وہ بھی خراب کر دیتی ہے. اگر ہم فوڈ کو ایک جگہ پر رکھے تو کچھ وقت کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دودھ کو بھی دیں گے تو اس پر 1 دن یا 2 دن گزرنے کے بعد ملک جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور دہی میں خود بخود وہ تبدیل ہونے لگتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کاز ڈیزیزز ان پلانٹس. اس کے علاوہ بیکٹیریا پودوں میں بھی مختلف قسم کے بیماریاں پھیلاتے ہیں. اس میں کامن ڈیزیز ہمارے ساتھ موجود ہے سٹرس کینکر, بلائٹ. سٹرس کینکر یہ بیماری زیادہ تر اورنج میں پائے جاتے ہیں. اسے ہم اردو میں سنگترا کہتے ہیں. سنگترا کے گروپ میں یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے. دوسرا ہے بلائٹ. بلائٹ یہ زیادہ تر ٹومیٹو میں موجود ہوتے ہیں. انسٹیڈ آف بیکٹیریا وی یوز میڈیسنس کالڈ اینٹی بایوٹک. اگر بیکٹیریل انفیکشن کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں, اسے ہم اینٹی بایوٹک کہتے ہیں. اینٹی بایوٹک وہ میڈیسنز ہے جو بیکٹیریا کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہے, ان بیکٹیریا کے خلاف جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم ان انفیکشن کی بات کریں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ لگتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں. بیکٹیریا کے بعد میں جاتا ہوں مائکرو آرگینزم کے تیسرے گروپ پر جو اس کا نام ہے فنگی. فنگی بھی ایک مائکروسکوپک آرگینزمز ہے. اس کے علاوہ بعض فنگی جو ہے وہ ہم اپنے ڈائریکٹلی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے کچھ رشک ہمارے ساتھ موجود ہے. سم آر مائکروسکوپک. بعض فنگی ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا نمبر پوائنٹ ہمارے پاس ہے سم آر سین ود نیکڈ آئیز. اور بعض فنگی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے ڈائریکٹلی وہ دیکھ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے گرین مولڈ اپیئر آن بریڈ. اگر ہم روٹی کو دیکھیں اس پر کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس پر ایک سبز رنگ جو ہے رونما ہو جاتا ہے. یہ فنگی کا ایک فارم ہے. چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے روٹن اورنج, لیمن ایٹسٹرا آر دا ایگزامپل آف فنگی. اس کے علاوہ اگر ہم اورنج سنگترا کو دیکھیں, اس کے علاوہ لیمو کو دیکھیں, اس پر بھی کچھ وقت گزرتا ہے اور اس میں کچھ کلر جو ہے رونما ہو جاتا ہے. یہ بھی فنگی کا ایک ایگزامپل ہے. پانچواں پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے مشروم امبریلا لائک. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو مشروم امبریلا لائک شکل کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہمیں نظر آتے ہیں بعض اوقات. تو یہ فنگی کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. 6 نمبر پر پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے گرو آن ڈیڈ باڈیز, پلانٹ اسٹیم ایٹسٹرا. اگر ہم فنگی کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر پلانٹس پر جو ہے وہ پلانٹ کے تنوں پر اگتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آرگینزم جو مرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے وجود پر بھی وہ جو ہے وہ اگتے ہیں. تو اس باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ فنگی جو ہے یہ بھی ایک ڈیکمپوزر ہے. بیکٹیریا کی طرح فنگی میں بھی دونوں کارکٹرسٹک موجود ہے. فنگی ہمارے لیے یوزفل بھی ہو سکتا ہے اور ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں یوزفل فنگی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس کو ہم ایڈوانٹیجز بھی کہتے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے امپورٹنٹ رول ان ریسائکلنگ. یہ سب سے اہم کردار ریسائکلنگ میں جو ہے وہ ادا کرتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے پلانٹ اینڈ اینیملز ڈیڈ باڈی چینج انٹو ڈفرنٹ نیوٹرینٹس لائک کاربن اینڈ نائٹروجن. اگر ہم فنگی کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر ڈیڈ آرگینزمز جو ڈیڈ باڈیز آف پلانٹس اور ڈیڈ باڈیز آف اینیمل اس کے اوپر جو ہے وہ اگتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے نیوٹرنس میں اس کی باڈی کو تبدیل کرتے ہیں, جیسے اس کو ہم کاربن کہتے ہیں اور نائٹروجن کہتے ہیں. اس کے بعد میں جاتا ہوں تیسرے پوائنٹ پر جو ہمارے ساتھ موجود ہے موسٹلی یوز ان بیکری پروڈکٹ. زیادہ تر فنگی ہم بیکری پروڈکٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں.
چوتھا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے فلور ڈیکمپوز اٹس بریڈ کین ایزیلی ڈائجسٹڈ. اگر ہم فنگی کا استعمال آٹا میں کریں تو اس سے آٹا کو جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس آٹا سے جو روٹی بنتی ہے تو وہ ہضم کرنے میں اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے فلور ڈیکمپوز اٹس بریڈ کین ایزیلی ڈائجسٹڈ. اگر ہم آٹا میں فنگی کا استعمال کریں تو اس سے آٹا جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، اور اس سے جو بھی روٹی بنتی ہے تو اس کو کھانے میں اور اس کو ہضم کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. یوزفل فنگی کے بعد میں جاتا ہوں ہارمفل فنگی کی طرف، جو اس کو ہم ڈس ایڈوانٹیجز بھی کہتے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کاز ڈیزیز ان پلانٹس اینڈ اینیمل. یہ مختلف قسم کے بیماریاں پھیلاتے ہیں اینیملس کے باڈی میں، اس کے علاوہ پلانٹس کے باڈی میں بھی. دوسرا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے پلانٹس ڈیزیز رسٹ اینڈ سمٹ آر کامن ان ویٹ اینڈ میز. پلانٹ میں رسٹ اور سمٹ یہ بہت کامن ڈیزیز ہے جو زیادہ تر ویٹ اور میز میں پائے جاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ہیومن رنگ وارم اینڈ ایتھلیٹس فٹ. یہ دو کامن ڈیزیز ہے جو زیادہ تر ہیومن میں پائے جاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوالات موجود ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ لوگ ہم کو میسیج کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.